بات جو ہے وہ کرنا مناسب نہیں، مگر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں ضرور اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ محترم جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ جناب اختیار ولی صاحب موجود ہیں، تو ہماری پارٹی کے یہاں پہ کرتا دھرتا ہیں شاہد حمید صاحب۔ جی بہت شکریہ جی۔ بنو کے حوالے سے میری گزارش اتنی ہے کہ 15 جولائی کو ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بنو کینٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور تقریباً 9-10 گھنٹے وہ آپریشن جاری رہا، جس میں ہمارے 8 بہادر دھرتی کے سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس میں 7 جو ہیں پاک فوج کے جوان، جس میں ایک سپاہی سبحان شامل ہے جس نے گرینیڈ کے اوپر اپنے آپ کو پھینکا اور اس نے بہت بڑے نقصان سے لوگوں کو بچایا اور اپنی جان اس نے قربان کر دی، اور بہادری دلیری کے ساتھ اس نے گرینیڈ کے اوپر اپنے آپ کو پھینک کے اس حملے کو پسپا کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا ایک FC کا جوان یہ پیچھے نیاز کھڑا ہے، اس کا ساتھی ایک شہید ہوا ہے، لکی مروت کا، وہ رہائشی تھا، وہ بھی اسی حملے کے اندر اس نے جام شہادت نوش کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، جب 15 جولائی کو ایک واقعہ ہوا اور ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا اور دہشت گردوں نے ایک حملہ کیا، جس حملے کو پسپا کرنے کے لیے پوری سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ جو ہے وہ ایک کاوش کی اور شہادتیں دیں اور قربانیاں دیں۔ اس کے بعد ایک امن مارچ ہوا جس کی تاجروں نے پرمیشن لی۔ اس امن مارچ کے اندر سیاسی عناصر شامل ہوئے اور اسلحے سے لیس لوگ وہاں موجود تھے، کیونکہ جو ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہے اس میں ہوائی فائرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ امن مارچ کے اندر یہ کون لوگ تھے جو اسلحہ لے کے آئے، جنہوں نے امن خراب کرنے کی کوشش کی، اور جس دیوار کو دہشت گردوں نے دھماکے سے اڑایا تھا اس دیوار پہ آ کے فائرنگ کی گئی۔ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ کوئی سازش ہوئی ہے اور سازشی عناصر شامل تھے جو اس مارچ میں سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر 1 کلومیٹر دور مجمع کے اندر سے فائرنگ ہوئی، جس میں ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوئے اور 22 لوگ بھگدڑ مچنے سے زخمی ہوئے۔ تو میں تو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو لاشیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے 2014 سے، جو کبھی PTV پہ حملہ کرتی ہے، کبھی عصمت اللہ جنیجو نامی SSP کو زد و کوب کرتی ہے، کبھی 9 مئی کے حملے کرتی ہے، کبھی پارلیمنٹ کا گیٹ توڑتی ہے، کبھی پارلیمنٹ کے اندر قبریں کھودتی ہے۔ تو یہ ریڈیو پاکستان پشاور کو جلاتی ہے۔ یہ دیکھیے نا، ریڈیو پاکستان وہ ریڈیو ہے جس پر پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تھا، اس کو آگ لگانا، چاگی پہاڑ کے ماڈل کو آگ لگانا، تشدد کو پھیلانا۔ تو دیکھیے، میں صوبائی حکومت کی انکوائری کے مطالبے کو مسترد کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے اپنے سیاسی لوگ کیونکہ اس میں شامل تھے، تو آپ انکوائری کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ کیا وجہ تھی کہ دہشت گردی کا واقعہ جہاں پیش آیا ہے وہیں پہ آپ نے فائرنگ کی ہے؟ اس سے 1 کلومیٹر دور ایک شخص کو آپ کی گولی لگی ہے، وہ وہاں پہ جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ بانی چیئرمین PTI یہ کہتے ہیں کہ جی سویلینز پہ گولی چلائی گئی ہے؟ اور یہ سارا جو پلاننگ اس کی گئی تھی وہ کس نے کی، کہاں پر کی، یہ بالکل کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ 9 مئی کو ہمیں روکا کیوں نہیں کیا؟ آپ ہمیں روکتے۔ یہ سوال کیا ہے؟ یہ لاشوں کی تلاش ہے کہ 9 مئی کو آپ ہمیں روکتے، دنگا فساد ہوتا، جھگڑا ہوتا، گولیاں چلتی، لاشیں گرتی، ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے اور کہتے کہ جی ڈیریل ہو گیا سسٹم ملک کا۔ تو بات اتنی ہے کہ یہ عوامل بالکل آپ کے سامنے ہیں۔ اور دیکھیے، میں زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ دہشت گردوں کو واپس کون لے کے آیا خیبر پختونخوا کے اندر؟ کس نے آ کے بسایا؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اور کس نے کہا کہ یہ 5000 فائٹر ہیں، ہم ان سے صلح کر رہے ہیں، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کو واپس لے کر آ رہے ہیں؟ آج جو جنوبی خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے، آج وہاں کون ناکے لگاتا ہے اور کون ناکوں پر تلاشی لیتا ہے اور کون وہاں پر ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ بڑا خطرناک کھیل کھیلا گیا۔ ہم نے ضرب عضب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپریشن کیا، رد الفساد آپریشن کیا، نیشنل ایکشن پلان کیا اور دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑا۔
दहशत गर्दी के वाक़यात ख़त्म हो गए, कराची का अमन बहाल किया, कराची की रोशनियाँ बहाल की, और जितनी कुर्बानी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी है, पुलिस ने दी है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी है, फ़ौज ने दी है, वो सबसे ज़्यादा है। अब उन लोगों को जिनको वापस लाए थे, आज वही जो हैं वो गले का तौक बन गए। तो ये भी एक सियासी जमात का फ़ैसला था उस वक्त, जिन्होंने ये फ़ैसला किया और उसको इम्प्लीमेंट किया, और बाकी लोग भी ऑन बोर्ड थे उस फैसले के साथ। मगर अफसोस की बात यह है कि आप हमेशा से तालिबान सिंपथाइज़र रहे हैं, आप हमेशा से तालिबान की सपोर्ट करते रहे हैं, आपने ही गुड तालिबान बैड तालिबान की एक डिबेट शुरू की है। तो ये अमन ख़राब करने में जिनका हाथ है, आप उन्हीं को वापस लाए थे। ये महंगाई के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जमात इस्लामी 26 को इस्लामाबाद जा रही है और मुजाहरा कर रहे हैं। जो महंगाई है, जो IPPs को अरबों रुपए जो है वो जारी हो रहे हैं, लेकिन बिजली जो है वो पैदा नहीं हो रहा है। आज हाफिज साहब ने मीडिया से भी और ताजर कन्वेंशन से भी यहाँ पे खिताब किया। तो इस सूरत हाल में अब क्या होगा, क्योंकि लोग तंग है बिजली के, बहुत शुक्रिया। बिजली नहीं है, लोग काफ़ी तंग हो गए। 2018 में हम जब इस मुल्क की इक़्तिदार छोड़ के गए तो हमारी शरह नमू 6% के ऊपर थी और महंगाई 4% के ऊपर थी। अगले 4 साल जो इस मुल्क में हुआ, पकड़ धकड़ की सियासत, इंतकाम की सियासत, एक ईंट नहीं लगाई, एक बड़ा मंसूबा इस मुल्क में नहीं लगाया। हम 2013 में आए थे तो 18-19 घंटे लोड शेडिंग थी। गर्मी के अंदर UPS और जनरेटर के बगैर गुजारा नहीं था। मियाँ नवाज शरीफ ने, उनकी क़यादत में ये सारा काम हुआ और मियाँ शहबाज शरीफ ने बिजली के मंसूबे लगाए। तो हम एक्सेस बिजली छोड़ के गए, सस्ती बिजली छोड़ के गए। क्या वजह है कि 4 साल के अंदर महंगाई आसमान से बातें करने लगी, डिलीवरी कोई नहीं थी, मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया, डिफ़ॉल्ट के धाने पे खड़ा कर दिया। तो 5 रुपये का यूनिट था जब हम 2018 में छोड़ के गए। क्या ये लाजिम है कि और बिगाड़ पैदा करें और हम हमेशा मुल्क को आके संवारें? ये ज़िम्मेदारी हमारी है, ये मुल्क हमारा है, हम इंशाल्लाह ताला इसको संवारेंगे। मगर बात ये है कि PDM की हुकूमत में डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया और आज अदादोशुमार ये कह रहे हैं कि बहुत बेहतरी आ रही है। पिछले साल इसी माह में महंगाई की शरह 23% थी, अब वो 11% पे आई है। मालियाती इदारे कह रहे हैं कि इसमें कमी वाक़ई होगी और इंशाल्लाह ताला दम तभी लेंगे जब ये महंगाई को जो है उसमें खातिर खा कमी वाक़ई कर लेंगे, और इस पर मुकम्मल तौर पे कारबंद हैं। FBR के अंदर कार्ड पछाड़ जारी है, FBR की डिजिटाइजेशन हो रही है, अरबों रुपए का जो लॉस होता था उसको रिकवर कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे मुल्क में रेवेन्यू आता है। और देखिए, महंगाई का सबसे बड़ा जो मसला है वो डॉलर का रेट होता था ग्लोबल है। और आपने देखा कि एक शख्स ने ये कहा कि मैं डॉलर का रेट मुझे या TV से पता लगता है या बीवी से पता लगता है, तो उसको तो पता ही नहीं था कि इकॉनमी क्या है। अब देखिए, अगर डॉलर स्टेबल हुआ है, डॉलर जब स्टेबल नहीं था, एक्सपोर्टर्स को मुश्किलात थी, LC'याँ नहीं खुलती थी, एक दिन एक रेट है, अगले दिन 10 रुपये ऊपर, 10 रुपये नीचे, 20 रुपये ऊपर। अब जो स्टेबिलिटी आई है डॉलर के रेट में, इससे इंशाल्लाह ताला महंगाई में कमी जो है वो नज़र आएगी आपको। और देखिए, जो महंगी बिजली पैदा करने वाले मंसूबे हैं जेनकोस, जो डीजल पे चलते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही कहा कि हम उसको बंद करेंगे। हम सोलर पे क्यों जा रहे हैं? अभी बलूचिस्तान में 30,000 सोलर ट्यूबवेल्स किसानों के लिए लग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध की हुकूमतों से हमने ये गुजारिश की है कि हमारे साथ मिल के आप ये ट्यूबवेल लगाएं, आसान एक साथ पे किसानों को ये दें। इससे ये जो 10 से 12 लाख ट्यूबवेल है पूरे पाकिस्तान में, सोलर पे जब इसको तब्दील किया जाएगा, $2 अरब की तेल की बचत होगी, जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो बात यह है कि तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं और इस वक्त हम इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा, जो मईशत की बहाली का एजेंडा है, इस्लाहात का एजेंडा है, उस पर कारबंद है और इंशाल्लाह ताला इसके असरात अवाम तक पहुँचेंगे और आप देखेंगे कि ये मुल्क इंशाल्लाह ताला खुशहाली की मंजिल पे पहुँचेगा। अखबारों में आ रहा है कि PTI और मुस्लिम जमीयत उलमा इस्लाम दोबारा कोई वो है ना, एक वो कह रहे हैं कि हम दोबारा ब्लैक में रिजिग्नेशन देंगे, उसकी के देंगे और उसकी तरदीद बैरिस्टर को। तो क्या ये जमहूरियत की खिदमत है, जमहूरियत को डिरेल करने की साजिश है? देखिए, पहली बात ये, हमारी एक सियासी तरबियत है, हमें हमारे लीडर ने क्या सिखाया था, आज भी वो हमें ये तलकीन करते हैं। हमारे सियासी लीडर ने हमें सिखाया कि मुखालिफ अगर क्रेन से गिर जाए तो उसके घर जाके उसकी तीमारदारी करना, हस्पताल जाना, अपनी कैंपेन मुअत्तल कर देना और उसके साथ खैर सगाली का पैगाम देते हुए उसके साथ खड़े हो जाना।
ہمارے سیاسی لیڈر نے ہمیں سکھایا کہ اگر مخالف الیکشن ہار جائے تو بنی گالا اس کے گھر چل کے جانا اور اس کو کہنا کہ میں امن کا پیغام لے کے آیا ہوں، رواداری کا پیغام لے کے آیا ہوں، آئیں مل کے پاکستان کو بنائیں۔ ہماری تو یہ تربیت تھی، ہمارے لیڈر نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی نہیں ہوتی ہے، سیاسی مخالفت میں آپ خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ شادیوں میں کوئی نہیں بلائے گا، کسی کی غمی میں مت جانا، کہیں کسی سے کوئی اچھا بولنا بولنا۔ ہم نے سیاسی مخالفت اور سیاسی دشمنی کا فرق جانچ کے ہم آگے بڑھے۔ یہ جو این ماس ریزگنیشن والی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ بالکل ان میں سخت ہی نہیں ہے کہ یہ این ماس ریزگنیشنز دے کے اسمبلی سے باہر آ جائے۔ جہاں تک جے یو آئی کی بات ہے، ہمارے مولانا صاحب سے آج بھی اچھے روابط، اچھے تعلقات ہیں، اور ان کے ساتھ ایک عزت احترام کا، رواداری کا رشتہ ہے۔ وزیر اعظم کا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے۔ ابھی چین کی ایمبیسی کے ایک فنکشن پہ میری بھی ان سے ملاقات ہوئی، وہ بڑی شفقت کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے نظریے ملتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری راہیں جو ہیں وہ دوبارہ سے ایک ہوں گی۔ فدا عادل صاحب، دیکھیے، ان پرنسپل جو فیصلہ ہوا اس کے نتیجے میں نیئر بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر سینیٹر رہے ہیں، عہدیدار ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم اس سے متفق ہیں، اور اپنے باقی لیڈران کو کہا کہ اس پہ مزید کامنٹ نہ کیا جائے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت جو سائفر کا ڈرامہ بھی کرے اور سائفر کے تھرو فارن پالیسی کو بھی نقصان پہنچائے، اس کے علاوہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ کے ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی بھی کوشش کرے، وہ 9 مئی کے حملے کرنے کی بھی کوشش کرے، وہ ہر وہ کام کرے جو ملک دشمن کرتے ہیں اور ملک دشمن کے سینگ ہوتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ آپ نے 9 مئی کے حملے بھی کیے، دہشت گردوں کو بھی واپس لے کے آئے، آئی ایم ایف کو خط بھی لکھا، اسمبلی بھی غیر آئینی طور پہ توڑی۔ آپ نے ہر وہ کام کیا جو ملک دشمن کرتے ہیں، کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دو، ملک ڈیفالٹ ہو جائے۔ دیکھیے، کوئی اقتدار میں ہو نہ ہو، اس ملک کی سلامتی ہو، یہ ملک قائم و دائم رہے اللہ کے فضل سے، یہ کہنا کہ میں نہ رہا تو ملک نہیں رہے گا۔ کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہیں تو ہم سیاستدان ہیں اور سیاسی پارٹیوں کا وجود ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ نہ رہا تو پاکستان نہیں رہے گا، اقتدار میں نہ رہا تو پاکستان کو خدا نہ خواستہ خطرہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا اور چمکتا دمکتا رہے گا۔ رسول داور، آپ سوال کریں، یہ فاتحہ کا وہ ہے موقع ہے، پھر ہم نکلیں گے۔ بہت اچھی بات، بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم نے پنجاب کے اندر جب وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب، سی ٹی ڈی فورس کھڑی کی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، نیا ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا، ان کی ٹریننگ کروائی، میرٹ پہ بھرتیاں کروائی، سیاست سے اس کو پاک کیا۔ اس سی ٹی ڈی نے پنجاب کے اندر اور پنجاب سے باہر بڑے بڑے آپریشن کیے اور امن بحال کیا۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران شہباز شریف صاحب نے صوبائی حکومت کو یہ التجا کی کہ آپ کے پی کے میں سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ پنجاب کی بنیاد پہ کھڑا کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اندر۔ ہر میٹنگ میں علی امین خان صاحب موجود ہوتے ہیں، تو یہ سوال پوچھتے ہیں ہم کہ جی وہ سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کہاں تک پہنچے۔ آئی جی صاحب نے کہا کہ وہ تقریباً اپنے حتمی مراحل کے اندر داخل ہو گیا ہے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ، اور سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ میں ہم بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے۔ وفاقی حکومت سے جو ہو سکا، جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے، صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون ہوگا۔ صوبائی حکومت کو جو بھی دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے ریکوائرڈ ہوگا وہ ہم فراہم بھی کریں گے، ان کی بھرپور معاونت، بھرپور اس میں مدد کریں گے، اور اللہ کرے کہ سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ یہاں پہ جلد مکمل ہو، جلد کھڑا ہو۔ پی ایم صاحب اس بارے میں پوچھتے بھی ہیں، رپورٹ بھی لیتے ہیں۔ وزیر داخلہ بھی اس حوالے سے علی امین خان صاحب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا ناسور جتنی جلدی ختم ہو اتنا بہتر ہے۔ مگر یہ پھر لمحہ فکریہ ہے کہ جو ان لوگوں کو واپس لے کے آئے، آج وہ ان یتیم بچوں کو اور ان بیواؤں کو جواب دیں جو لوگ زندگیوں سے گئے ہیں کہ آپ ان طالبان کو واپس کیوں لے کے آئے تھے، آپ نے اس خوبصورت صوبے کا امن کیوں خراب کیا تھا۔ بہت شکریہ۔ ویری مچ۔